بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 27واں درس کفار قریش کے جانب سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر مظالم کی انتہا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حبشے کی طرف ہجرت کی اجازت دینا اس سے متعلق ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان اسلام کی دعوت شروع کی، لوگ اسلام کی حقانیت سے آشنا ہو کر اسلام قبول کرنے لگے اور اسلام کی مقبولیت میں اضافہ مزید ہونے لگا۔ مشرکین نے دعوت حق روکنے کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کی۔ بااثر لوگوں کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس بھیجا۔ جب اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مصالحت کی پیشکش کی، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری کی پیشکش کی کہ آپ کو مال چاہیے، سرداری چاہیے، عہدہ چاہیے تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن اس دعوت کو چھوڑ دیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کا بھی جواب دیا تو اب یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مختلف اعتبارات سے ذہنی جسمانی تکلیفیں پہنچانا شروع کی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق اڑانا شروع کیا، لیکن آپ علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے پرواہ کیے بغیر آپ اپنے مشن میں جاری رہے اور دعوت کا سلسلہ زور و شور سے جاری رہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر ایک کے کان میں آواز حق پہنچاتے رہے۔ مشرکین کو اب روز بروز اپنے لیے خطرہ زیادہ ہی نظر آنے لگا۔ اب انہوں نے اس خدائی آواز کو دبانے کے لیے ایک دوسری اسکیم تیار کی، ورنہ دیکھا جائے تو انفرادی طور پر تو وہ پہلے سے ہی کمزور لوگوں کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے آ رہے تھے، مگر اب باقاعدہ طور پر ایک منظم تحریک انہوں نے اس کے لیے بنائی، اور اس کی غرض یہ تھی کہ جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں ان پر ظلم و ستم کیا جائے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں، اور ان پر ظلم و ستم کرنے کا دوسرا مقصد یہ تھا تاکہ نئے اسلام لانے والے لوگ جب اس مظالم کو دیکھیں کہ جو لوگ اسلام لا رہے ہیں ان پر تو اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، تو وہ اسلام لانے کی سرے سے جرأت ہی نہ کر سکے۔ یعنی اس طرح ظلم سے وہ دو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک مقصد تو یہ کہ جو اسلام لائے وہ اسلام سے منحرف ہو جائے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو نئے اسلام میں داخل ہونے والے ہیں جب وہ اس طرح کے ظلم کو دیکھیں، اس طرح کی سختیوں کو دیکھیں، یہ تکالیف کو دیکھیں، تو وہ طرح سے اسلام کے قریب ہی نہ آئے۔ چنانچہ ابو لہب جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بلا کہتا، ذلیل اور رسوا کرتا تھا، اور مال اور جاہ کے سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا تھا کہ تمہارا مال بھی چھن جائے گا، تمہاری عزت کو بھی میں یوں تار تار کر دوں گا۔ اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا اور دوسروں کو بھی اس پر برانگیختہ کرتا۔ اب انہوں نے رخ کو تبدیل کر دیا، چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو انہوں نے ہر قسم کے مختلف حربے استعمال کیے، اس میں ناکام رہے۔ اب انہوں نے اپنے ظلم اور مختلف تدبیروں کا رخ مسلمانوں کی طرف کر دیا تاکہ اسلام کو ہم روک سکیں۔ اور پھر اس ظلم کی ابتدا بھی ان لوگوں سے کی کہ ایسے لوگوں پر ظلم زیادہ کرو، ایسے مسلمانوں کو جو بے کس ہے، بے اثر ہو، جن کا کوئی حمایتی، کوئی قبیلہ، کوئی حلیف ان کا نہ ہو، ایسے لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ اور پھر اس میں بھی طریقہ یہ رکھا کہ جو با اثر لوگ ہو انہی کو، ان با اثر لوگوں کی سرپرستی میں ایسے لوگوں کو سزا دلوائی جائے تاکہ دوسروں کو مداخلت کا موقع نہ ملے۔ چنانچہ حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت خباب، حضرت مصعب، ان کی مثالیں آتی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے امیہ بن خلف پہ۔ امیہ بن خلف ان پر اتنا ظلم کرتا تھا کہ دھوپ کے اندر، سخت دھوپ میں ریت پر لٹا دیتا اور سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اتنی تکلیفیں دینے کے باوجود بھی حضرت بلال کی زبان پر جب کوئی آواز نکلتی تھی تو وہ احد احد کی نکلتی تھی، یعنی ساری تکلیفیں اسلام کے لیے برداشت کی صحابہ نے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ حضرت یاسر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اس قسم کا سلوک کیا گیا کہ انہیں تو آگ سے داغ کر پانی میں غوطہ دیا جاتا تھا، جس سے جسمانی اذیت کے علاوہ دم بھی گھٹنے لگتا تھا اور ساتھ ہی شدید قسم کی تکلیف بھی دی جاتی تھی، اور وہ ایک دن یہی سزائیں اور یہی تکلیفیں بھگت کر دنیا سے چل بسے، لیکن دین حق کو نہیں چھوڑا۔ ان کی بیوی سمیہ جو شہید اسلام، سب سے پہلے شہید ہونے والی اسلام میں، وہ حضرت سمیہ ہے۔ ان کے بیٹے یاسر کے بیٹے حضرت عمار، ان کے ساتھ بھی اسی طرح سلوک کیا جاتا تھا، جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر اتنا مارا جاتا تھا کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی کو مار کر اتنی تکلیف پہنچائی جاتی تھی کہ ان کے حواس بجانا رہتے تھے، اور ہجرت کے وقت جب ہجرت کرنے لگے ان سے ان کا سارا مال لے لیا گیا، ضبط کر لیا گیا، لیکن انہوں نے سارے مال کو قربان کیا، ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی، اسلام کو نہیں چھوڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چچا چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے اتنا دھواں دیتا تھا کہ ان کا دم گھٹنے لگتا تھا، لیکن اسلام پر قائم رہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شہزادے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں مکے میں ان سے زیادہ اچھا کپڑا کوئی نہیں پہنتا تھا، ان سے اعلیٰ خوشبو کوئی نہیں استعمال کرتا تھا، لیکن جب اسلام لائے تو ان سے یہ ساری نعمتیں چھین لی گئی اور ان کو بند کر دیا گیا، لیکن انہوں نے سب چیزوں کو قربان کیا، ان آسائشوں کو قربان کیا، لیکن دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ گویا کفار مکہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر طرح طرح کے ظلم کیے، کسی سے مال لیا، کسی کو جسمانی تکلیف دی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسلام کو روک نہ سکے۔ لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن ان کی ان مذموم کوششوں کے برعکس اسلام روز بروز ترقی کرتا رہا، اور مشرکین کے عقائد باطلہ اور اخلاق رذیلہ کو شکست پر شکست ہو رہی ہے۔ چنانچہ اس صورتحال پر قریش مکہ بڑے بے چین تھے کہ ہر طرح کا طریقہ، ہر حربہ ہم نے استعمال کر لیا، لیکن جو اسلام قبول کر لیتا ہے وہ اسلام سے منحرف ہونے کے لیے تیار ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، نبی سے محبت کے منحرف ہونے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑھتے ہوئے ظلم و ستم سے ذہنی تکلیف ہوتی تھی، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مختصر سی جماعت کو، جو ایمان لانے والے چند افراد تھے، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے مسلمانوں کو کسی امن کی جگہ منتقل ہونے کی اجازت دی۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرزمین حبشہ میں ایسا بادشاہ حکمران ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، پس تم اس کے ملک میں چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس مصیبت کو دور کرنے کی کوئی صورت پیدا کرے جس میں تم مبتلا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تجویز کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا یہ آزمائشوں سے اور تکلیفوں سے محفوظ رکھنے کے لیے تھی، لیکن یہ ہجرت اور ترک وطن بجائے خود ایک آزمائش تھی۔ مسلمان اب تک ساری آزمائشیں جھیل چکے تھے، ہر قسم کی قربانی پیش کر چکے تھے، لیکن وطن کو اپنے اعلیٰ نصب العین پر قربان کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، اب وہ بھی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کو بھی اعلیٰ قدر اسلام پر قربان کرنے کی تعلیم دی۔ حبشہ کی طرف یہ ہجرت دراصل اسلام کے اس زاویہ نظر کی تکمیل تھی، اور ایک آنے والی بڑی ہجرت مدینہ کی یہ تمہید تھی۔ یہ ہجرت صرف مشرکین کے مظالم سے بچنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ وطن کو رائے حق میں قربان کر دینے کا بھی ایک درس تھا اس میں، جو آگے چل کر زیادہ وسیع پیمانے پر ظاہر ہوا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ ہجرت کر کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا، مسلمانوں کو یہ پیغام دیا، اہل حق کو یہ پیغام دیا کہ وطن عزیز کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن ایمان کی جدائیگی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ گویا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مالی قربانی تو پہلے دی تھی، جسمانی تکلیفیں تو وہ سہ رہے تھے، لیکن اب جب وطن کی قربانی کی باری آئی تو وہ بھی انہوں نے ایمان کے مقابلے میں وطن کو بھی قربان کر دیا۔
اللہ تعالی ہم میں صحابہ جیسی صفات اور صحابہ جیسا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔